بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں منتظر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے گفتگو کیسی ہونی چاہیے، لوگوں سے بات کسی طرح کی جائے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو جی ہاں، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے کچھ اس طرح کی بہترین ٹپس، کچھ بہترین آداب جو اگر آپ گفتگو میں لائیں گے تو آپ کی گفتگو بہتر بن سکتی ہیں۔ آپ سے لوگ متاثر ہوں گے جس طرح آپ لوگوں سے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت بھی بڑھ سکتی ہے، آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے۔ تو وہ ٹپس، وہ آداب کیا کیا ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، گفتگو کرنے سے پہلے گفتگو کا مقصد طے کریں کہ آپ کسی سے کیوں بات کر رہے ہیں، آپ کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2، نفسیات کے مطابق لوگوں کو نہ صرف اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے بلکہ انہیں اپنا نام سن کر خاص خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے گفتگو کا آغاز دوسرے شخص کے نام سے کریں اور کوشش کریں کہ گفتگو کے دوران بھی آپ اس کے نام کو مناسب وقفے کے ساتھ دہراتے رہیں۔ ایسا کرنے سے دوسرے شخص پر آپ کی گفتگو کا جادوئی اثر ہوگا۔ نمبر 3، دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو سننے سے زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے، وہ دوسرے کی بات سننے کے بجائے صرف اپنی ہی بات سناتے رہتے ہیں، جبکہ پر اثر گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولنے سے زیادہ سنیں۔ اگر مسلسل سننا آپ کے لیے مشکل ہو تو کم از کم بولنے سے پہلے دوسرے شخص کی بات کو مکمل سن لیں۔ نمبر 4، گفتگو کے دوران ایسے سوالات جن کے جوابات صرف ہاں یا نہ میں ہوں کرنے کے بجائے ایسے سوالات کریں جس سے دوسرے شخص کو بولنے کا موقع ملے۔ نمبر 5، گفتگو کے دوران اگر دوسرا شخص آپ کے کسی سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو تو جواب کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑے، دوسرے شخص کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ جن سوالوں کے جواب چاہیں بس انہی کے جواب دے۔ نمبر 6، گفتگو کے دوران جذباتی ذہانت کا مظاہرہ کرے، جو کہ یہ ہیں کہ ہمیشہ دوسرے شخص کے جذبات یا مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرے۔ اگر دوسرا شخص دکھی ہو تو اس کے دکھ کا ساتھی بنے، نہ کہ دوسرے شخص کے ساتھ اس لیے مذاق کرے کہ آج آپ کا مذاق کا موڈ ہے۔ نمبر 7، دوسرے شخص کی بات پوری توجہ سے سنیں، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے وہیں روک دیں۔ گفتگو کے دوران موبائل فون استعمال نہ کریں یا بار بار موبائل یا گھڑی کی طرف نہ دیکھیں۔ نمبر 8، گفتگو کے دوران بات کرتے اور سنتے وقت دوسرے شخص کی آنکھوں یا چہرے پر دیکھیں، اس سے گفتگو میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 9، گفتگو کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی بات سادہ ہو، بات کو گھما پھرا کر اور مشکل الفاظ میں نہ کریں۔ نمبر 10، گفتگو کے دوران ہمیشہ تمیز سے بات کریں، گفتگو کے دوران اگر کبھی آپ کو غصہ آ جائے تو بات جاری رکھنے کے بجائے وہیں روک دیں اور تب تک دوبارہ بات نہ کریں جب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ نمبر 11، ہمیشہ پر اعتماد لہجے میں آرام سے گفتگو کرے، دھیان رکھیں کہ گفتگو کے دوران آپ کا لہجہ تلخ یا سخت نہ ہو۔ نمبر 12، ہمیشہ درمیانی آواز میں گفتگو کرے، خیال رکھیں کہ گفتگو کے دوران آواز نہ زیادہ اونچی ہو کہ دوسرے شخص کو ایسا لگے کہ آپ اس پر چیخ رہے ہیں اور نہ ہی اتنی دھیمی ہو کہ سننے والے کو اپنے کان آپ کے پاس لا کر بات سننی پڑے۔ نمبر 13، گفتگو کے دوران اچھے پازیٹیو، حوصلہ اور ہمت بڑھانے والے الفاظ استعمال کریں، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں کہ جن سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 14، گفتگو کے دوران دوسرے شخص کو درمیان میں نہ ہی ٹوکے اور نہ ہی اس کی بات کاٹے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ اپنے گفتگو میں یہ آداب ضرور لائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو سورۃ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور میں نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے دی ہے،
اس سے کام لیجئے۔ اگر آپ کو اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے، اپنی گفتگو کو بہترین بنانا ہے، جس لوگ کو آپ دیکھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ اس طرح کے میں بول لوں، اس طرح کی باتیں میں کروں، گفتگو میری ایسی ہونی چاہیے، تو آپ لوگوں سے میل جول رکھیں، نئے نئے دوست بنائیں، لوگوں سے بات کیجئے، ملے، تب آپ کے گفتگو اور بھی بہتر بن جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔